کراچی میں بلدیاتی انتخاب ہوا ضمنی، پورے سندھ میں ہوا، اور ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت کی ایسے دعوے دار کہے گی۔ نورا کشتی لڑتے رہتے ہیں، نون لیگ اور پی پی ٹینیور پورا کرتے ہیں، مزے پورے کر رہے ہیں، انجوائے ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں، اور بیان ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہیں گے، یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ کرو نہیں کرو، آخر میں آ کر ترمیمیں پوری کرتے ہیں، ایکسٹینشنیں پوری طرح سے دیتے ہیں، مزے سب عیاشیاں سب کی لگی ہوئی ہیں، اور جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں۔ چند یوسیز کا معاملہ تھا، اور ان چند یوسیز پہ بھی انہوں نے وہی گورکھ دھندا کیا جو بلدیاتی انتخاب میں کیا تھا، جو میئر کے انتخاب میں کیا، جو عام انتخابات میں کیا، اور ابھی بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں پیپلز پارٹی کے سنجیدہ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب بجھتا ہوا چراغ ہے۔ آپ جس سطح پر دھاندلی کے آ گئے ہیں، جس طرح سے لوگوں کی رائے کو سپریس کر رہے ہیں، جمہوریت دشمنی کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اب یہ پارٹی ویسے ہی عوام مسترد کر چکے ہیں، لوگ مسترد کرتے ہیں، اور یہ جو ہے اپنے آروز کے ذریعے سے نیا نتیجہ بنا کر جو ہے لے آتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر جو پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے، پورے سندھ میں قبضہ سسٹم چل رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے؟ لے کر تو آ جاتے ہیں، نعرے تو ہم نے بہت سنے تھے کہ ہم سسٹم کا خاتمہ کریں گے، آرمی چیف صاحب نے بھی کہا تھا جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی تھی کہ ہم سندھ سے سسٹم ختم کر دیں گے۔ سسٹم ایک خاص اصطلاح ہے وہاں قبضے کی، لیکن اس سسٹم کو اسلام آباد میں لا کے بٹھا دیا، اور پورا سندھ کے عوام کو ان کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کے آگے کوئی کھڑا ہونے کی جرت نہیں کرتا، اس لیے کہ پیچھے بیک بہت ان کی مضبوط ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہ ساری دھاندلی ہوتی ہے، چاہے عام انتخابات ہوں یا بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی کا میئر انہوں نے نہیں آنے دیا، یا ابھی ضمنی انتخاب میں۔ اور میں تو حیران ہوں ان لوگوں کو جو جماعت اسلامی کو آنے کا راستہ کیوں روکتے ہیں۔ ہم تو کوئی آپ سے ایسا مطالبہ نہیں کرتے کہ جس میں ہم کہیں کہ ہمیں زبردستی لے آؤ، ہم تو کوئی ڈیل نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں ہم جہاں جیت رہے ہیں ہمیں جیتنے دو، جہاں ہار رہے ہیں ہارنے دو۔ لیکن جماعت اسلامی کو کہتے ہیں آپ دیانتدار ہیں، آپ لائل ٹو کنٹری ہیں، آپ جو ہیں بہترین ہیں، آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، آپ کے نعمت اللہ خان نے پورا شہر بنا دیا، آپ کے وزراء نے کیفی میں بہترین پرفارم کیا، آپ نے ملک کے لیے قربانیاں دیں، آپ نے پھانسی کے پھندوں پہ جھولنا پسند کیا، مشرقی پاکستان میں قربانیاں دیں، سب کچھ ہم نے کیا، لیکن چوروں کو لاتے ہو اور ہمارے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہو۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا نہیں چاہیے، اس کے لوگوں کو سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ ملک سے محبت ہے یا کیا ہے؟ آپ کرپٹ مافیا کو، اب چوروں کو، آپ ڈاکوؤں کی سرپرستی کریں اور ایماندار لوگوں کا راستہ روکیں، تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا نا۔ تو پھر سوال کس پر پیدا ہوگا؟ کیا طاقت ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی؟ چند وڈیرے، ایک خاندان، عوام سے کیا تعلق ہے اس کا؟ صرف ایک سہارے پر ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا ہے جس پر وہ پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے۔ یہی نون لیگ کا عالم ہے۔ آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے تو طے کر لیا تھا کہ اکثریت نہیں ہوگی تو وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ تو بھائی ووٹ پورے نہیں پڑے تھے تو ایم این اے کیوں بنے؟ 70,000 ووٹ اضافی ڈلوا دیے اپنے فارم 47 پہ۔ اتنے زیادہ صاف ستھرے دکھانے کی کوشش نہ کریں میاں صاحب، اور یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ سب چیزیں کیوں قبول کی۔ آپ کی سیٹیں ہیں کتنی؟ زبردستی آ کر حکومت بنا لیے، پورے خاندان کی حکومت چل رہی ہے۔ تو یہ نظام اب ختم ہونا چاہیے، پورے نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے، سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں تصادم کے راستے پہ کبھی جانا چاہتے، ہم اپنے نوجوانوں کو روکتے ہیں، لیکن جب آپ ایک یو سی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک ایم پی اے کی سیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جائز، جب آپ جیتنے کے بعد 2900 ووٹ والے کو ہروا دیں اور 1000 ووٹ والے کو جتوا دیں، جب آپ یہ کام کریں گے تو لوگوں کا اس جمہوریت پہ کون سا اعتماد پیدا ہوگا؟ نوجوان اگر مایوس ہوتے ہیں تو کیوں نہیں ہوں گے کہ جب وہ ایک راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ ان کا راستہ روک دیتے ہیں، تو پھر کیسے آگے بڑھیں گے وہ؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کمیشن کو بھی ریوزٹ کرنا چاہیے، اس پوری پالیسی کو۔ ہم پھر بھی قانون کے دائرے میں کام کر رہے ہیں، ہم جمہوری دائرے میں کام کر رہے ہیں، ہم نے نہیں لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لیا۔ کراچی میں الحمدللہ ہماری اسٹرینتھ ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کراچی دوبارہ سے ان حالات کی طرف چلا جائے۔ لیکن جب آپ بالکل جمہوریت کو پامال کریں گے تو ہم کتنے کارکنوں کو روک سکیں گے؟ اس لیے حالات کو درست کرنا ان کی ذمہ داری ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے اور اختیار ہے، اور وہ درست رکھیں اس کو۔